آج یا جبارو یا کہارو کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے کاغذ پر لکھ کر پتھر کے نیچے رکھنا ہے۔ جب تک یہ کاغذ کا ٹکڑا پتھر کے نیچے موجود رہے گا وہ بندہ آپ کا غلام رہے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، چاہے وہ اولاد ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، طاقتور دشمن ہے، آپ کا محبوب ہے، ساس ہے، بہو ہے، کوئی بھی انسان ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دو اسم مبارک یا کہارو یا جبارو ایسے طاقتور ہیں کہ جو نہ صرف دشمن کے شر کو توڑ دیتے ہیں بلکہ بیوی اور اولاد کے دل میں محبت اور سکون بھی پیدا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہی راز بتاؤں گا جو صدیوں سے اہل دل آزماتے آ رہی ہیں۔ آخر تک ساتھ رہیے گا کیونکہ آخر میں آپ کو وہ خاص دعا بھی بتاؤں گا جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آپ نے آج تک یا کہارو یا جبارو کے بڑے عمال کیے ہوں گے، بڑے بڑے طاقتور عمال کیے ہوں گے، لیکن آج جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کامیابی کا وہ راز ہے جسے آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ کاغذ پر جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھو گے، یعنی شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ماں اپنے نافرمان اولاد کے لیے پڑھ سکتی ہے، آپ اپنے محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جس کا نام لے کر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا، آپ جو کہو گے جیسا کہو گے ویسا کرے گا۔ صرف آپ نے عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ضروری ہے، یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک قرآنی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے اور اس بندے کا نام لے کر پڑھنا ہے جس کے دل میں آپ اپنے لیے محبت، الفت، چاہت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس عمل کے بڑے فیض و برکات ہیں۔ طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتے اللہ نے دوبارہ جوڑ دیے۔ بگڑی ہوئی شرابی زانی اولاد جو ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، کہا نہیں مانتی، حالات اتنے خراب ہیں کہ کئی دن راتوں کو باہر رہتی ہے، ایسی اولاد کے لیے ماں باپ یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ جو دشمن آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے مسائل بنتا ہے، آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے، وہ دشمن اپنی موت آپ مر جائے گا، آپ کا دشمن اپنی ہی کسی مصیبت میں پڑ جائے گا، آپ کے دشمن سے مکمل طور پر جان چھٹ جائے گی۔ خدا را اس کے لیے اگر آپ یہ تمام فیض و برکات دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا تو عمل کی کوئی خاص بات چھٹ جائے گی تو اس کا ذمہ دار میں نہیں، آپ خود ہوں گے۔ ابھی تک آپ نے سنا ہے کہ یہ اذکار کیسے طاقت دیتے ہیں، لیکن اصل کمال ابھی باقی ہے۔ آگے میں آپ کو وہ خاص وقت اور تعداد بتاؤں گا جسے پڑھنے سے یہ وظیفہ سب سے زیادہ اثر کرتا ہے، اور اس ترتیب اور تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی یا غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ دیکھیں، یا جبارو یا کہارو یہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں۔ یا جبارو اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الجبار کا مطلب ہے ٹوٹے کو جوڑنے والا، کمزور کو طاقت دینے والا، ظالموں کو توڑنے والا، عاجز کرنے والا، وہ ذات جو سب پر غالب ہے، جس کے حکم کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ اللہ کے 99 نام جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان میں اللہ کا نام یا جبارو بھی شامل ہے۔ اب یا جبارو کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اگر آپ دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، دشمن نے آپ کا جینا حرام کر دیا ہے، دشمن اپنا ہے، پرایا ہے، غیر ہے، دشمن سے حفاظت کے لیے یا جبارو کو پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں مشکلات ہیں اور مشکلات کا ڈھیر ہے، ایک ختم نہیں ہوتی، دوسری تیار ہو جاتی ہے، تو مشکلات کے حل کے لیے، سخت سے سخت پریشانی سے نجات کے لیے پڑھیں، دل کے سکون کے لیے پڑھیں، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ کسی بھی طرح سے محبوب کی محبت میں ٹوٹ چکے ہیں، اگر آپ بہن بھائیوں کی محبت میں ٹوٹ چکے ہیں، یا جبارو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی محبت، آپ کے بہن بھائی یا جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے یا جبارو کو پڑھیں۔ یا جبارو کو مسلسل پڑھنے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ یہ ذکر نیک اور صالح اولاد کے لیے مجرب ہے، یعنی بگڑی ہوئی نافرمان ضدی اولاد کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اللہ نے
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مکہ کے کفار نے ظلم کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے صفات جلالیہ جسے الجبار کو پکارتے اور اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ جنگوں میں اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرتے اور فرماتے کہ یہ ذکر دل کو بہادری اور دشمن پر غلبہ عطا کرتا۔ صحابہ کرام مشکلات اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کے نام الجبار کو پکارتے، اللہ کی مدد کو پکارتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کی غیبی مدد کو پکارنا چاہتے ہیں، آج تمام دشمن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے ان ناموں کو بتائے گئے طریقے سے کاغذ پر لکھنا ہے۔ طریقہ میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے خود ہے۔ سوچیں کہ اگر آپ کے گھر میں سکون لوٹ آئے، بیوی کے دل میں محبت بڑھ جائے، اولاد فرما بردار ہو جائے، یہ سب کچھ صرف ان دو اسم مبارک کے بس سے ممکن ہے۔ ابھی میں آپ کو وہی طریقہ بتانے جا رہا ہوں جو صحابہ کرام خود اپنایا کرتے تھے، یعنی جس طرح اللہ کے نیک بندے خود پڑھا کرتے تھے۔ اب توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ان دو ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک تصور ہوگا، یا جبارو یا قہارو ایک تصور کیا جائے گا، اور آپ نے اس عمل کو پڑھتے ہوئے اس بندے کا نام لے کر اس بندے کو ذہن میں رکھ کر وظیفہ پڑھنا شروع کرنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی خطے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ اس وظیفے کو یا تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں یا پھر نماز عصر کے بعد رات سونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ دیکھیں، اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے تنہائی میں کرنا، کیونکہ اسے پڑھتے ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے رشتے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب توجہ کیجیے گا، زیادہ تر لوگ یہاں تک اس وظیفے کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف یہ الفاظ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی الفاظ صحابہ کرام کے ہتھیار تھے۔ ابھی میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ سناؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ذکر کس طرح ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے رشتوں میں دراڑیں آ چکی ہیں، آپ کا محبوب آپ کو منہ تک نہیں لگاتا، طلاق کی نوبت ہے، دشمن آپ کے راستے میں پہاڑ بن کر کھڑا ہے، اللہ کے یہ دو نام بتائے گی تعداد میں پڑھ کر کاغذ پر اس بندے کا نام لکھ کر یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کا فرمان عالی شان ہے کہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے، درود پاک کے بغیر کوئی بھی حاجت مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے سب سے پہلے اللہ کی ذات، اللہ کے حبیب کی ذات پر درود پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 7 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سفید کاغذ کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس پہ خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کاغذ پر اس بندے کا نام لکھنا ہے جس بندے کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، جس کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ساس بہو کے لیے کر سکتی ہے، بہو ساس کے لیے کر سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے کر سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے،
یعنی کہ آپ جس کا نام کاغذ پر لکھ کر یہ عمل کریں گے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اور نام لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی انسان کا نام لکھ رہے ہیں تو اس کی والدہ کے ساتھ نام لکھنا ہے، کیونکہ دنیا میں ہم باپ کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رجسٹر میں قیامت کے دن ہمیں والدہ کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کسی کا نام لے کر وظیفہ پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر اس کا نام عمر ہے، اس کی والدہ کا نام مریم ہے، تو آپ عمر مریم کو سفید کاغذ پر لکھ کر اس عمل کو کریں گے۔ اس کاغذ پر کوئی بھی انسان ہے اس کا نام لکھ کر کاغذ کو لپیٹ کر، یعنی کاغذ کو بند کر کے مٹھی میں رکھ کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کریں۔ اب جتنا زور آپ لگا سکتے ہیں مٹھی کو زور سے بند کریں۔ جتنے زور سے آپ مٹھی کو بند رکھیں گے اتنی ہی جلد اس وظیفے کے فیض و برکات، کمالات، انوار و تجلیات دیکھنے والے ہوں گے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس عمل کو صبح کرتے ہیں تو شام تک آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اکثر آپ اور میں جانتے ہیں کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں تائے، چاچے، مامے، پھپھو کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کیا جاتا ہے۔ آج کسی کو منانے کی ضرورت نہیں، منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو کچھ کھلانا پلانا بھی نہیں، بس اپنے گھر بیٹھ کر جو عمل میں بتا رہا ہوں اسی طریقے سے کرتے جائیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا نام یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز ہے کہ وہ جب بھی وظیفہ پڑھتے پہلے اللہ کو راضی کرتے، اللہ کی توجہ کو پاتے، پھر وہ رب سے جو بھی مانگتے اللہ ان کی حاجتیں مرادیں پوری فرماتا۔ ہمیں آج تک بتایا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھو، اتنی بار پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور یہی ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے، کیونکہ ہمیں پوری باتیں، پورے طریقے، اللہ والوں کے پورے راز بتائی نہیں جاتے۔ اب آپ نے سب سے پہلے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا کا لفظی معنی ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب کی صدا لگانی ہے۔ جب آپ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کی صدا لگاتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے رب سے رب کو پکارتے ہیں، تو اللہ کی ذات آپ کے قریب ہو جاتی ہے، اللہ آپ کی توجہ کو پا لیتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اپنے رب کو یا ربنا کی صدائیں لگا رہا ہے۔ یا ربنا پڑھ کر آپ اللہ کی نظروں میں آ جائیں گے، اللہ کی توجہ کو پا لیں گے۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ اب جو نام آپ نے کاغذ پر لکھا ہے اسے مٹھی میں رکھ کر مٹھی کو زور سے بند کرنا ہے اور یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو کو ملا کر پڑھیں گے ایک تصور ہوگا۔ یا جبارو یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا جبارو یا قہارو یا جبارو یا قہارو یا جبارو یا قہارو کو پڑھتے جائیں، دیوانوں کی طرح پڑھنا ہے۔ یہ غیبی موکلات کا عمل ہے، یعنی کہ اسے پڑھتے ہی اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ یا جبارو یا قہارو آپ جس کا نام لے کر پڑھیں گے، جس کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کا متی ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، اپنے رشتہ داروں سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو عمل کو شروع سے انت تک بتائے گئے طریقے سے کرے گا۔ آپ نے 111 بار یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو کے فائدے کیا ہیں؟ اسے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ یا جبارو پڑھنے سے آپ جس کا نام لیتے ہیں وہ آپ کا دشمن ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، محبوب ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، اولاد ہے۔ یا جبارو پڑھنے سے اللہ اس کے دل سے آپ کے لیے نفرت کو ختم فرماتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی انسان کے دل سے اپنے لیے نفرت کو ختم نہیں کریں گے آپ اس کے دل میں محبت کا بیج بو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو سے اللہ اس کے دل سے تمام نفرتیں، تمام غلط فہمیاں، تمام کی تمام
جتنے بھی فتنے فساد ہیں ختم فرما دے گا، اور یا کہارو سے جن رشتوں میں بندش لگا دی جاتی ہے، آپ کے لوگ، آپ کے قریبی رشتہ دار یا کوئی بھی انسان جو آپ کے رشتوں میں بندش لگاتا ہے، آپ کے کاروبار میں بندش لگاتا ہے، میاں بیوی کو کوئی خوش نہیں دیکھتا، لڑائی جھگڑے بنوا دیتا ہے، آپ کے رشتوں میں بندش لگ جاتی ہے، یا کہارو سے تمام بندشیں ختم، یا جبارو سے تمام فتنے فساد، غلط فہمی، تمام نفرت ختم۔ جب بندشیں ختم، نفرتیں ختم، تو پھر آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ بندہ آپ کی محبت میں اتنا پاگل ہو جائے گا کہ وہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ آپ نے یا جبارو یا کہارو کو ملا کر پڑھنا ہے، بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر، مٹھی کو کھول کر جس کاغذ پر آپ نے اس بندے کا نام لکھا ہے اس پر پھونک مارنی ہے، اور مٹھی کو دوبارہ بند کر لیں۔ مٹھی کو دوبارہ بند کرتے ہیں یہاں تک آپ نے سنا کہ یہ ذکر کیسے مشکلات کو توڑتا ہے، لیکن آخر میں آپ کو وہ خاص دعا دوں گا جو ان اذکار کے ساتھ مل کر آپ کی زندگی کو حیرت انگیز فائدے دیتی ہے، آپ کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، آپ کے بیڑے پار کر دیتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یا جبارو یا کہارو کو پڑھنے کے بعد فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ آج کے دور میں جس انسان نے دشمن سے حفاظت کر لی وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی سورت، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، یہ 3 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورت مبارکہ کے اتنے فیض و برکات ہیں کہ اسے پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس قرآن کی سورت مبارکہ میں واضح فرمایا ہے کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تو آج دشمن سے جان چھڑانے کے لیے، چاہے وہ حاسدین ہیں، منافقین ہیں، آپ کے اپنے ہیں، پرائے ہیں، غیر ہیں، کوئی بھی ہے جو آپ کے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں، جو آپ پر بندشیں لگاتے ہیں، سورہ کوثر پڑھنے سے بے شمار فائدے دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ نے یا جبارو یا کہارو کے بعد 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ذکر صرف دشمن کے لیے ہے، لیکن نہیں، اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہی ذکر رزق، عزت اور کاروبار میں برکت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر کاغذ پر پھونک مارنی ہے اور مٹھی کو بند کرنا ہے۔ دیکھیں، اب یا جبارو یا کہارو پڑھنے سے تمام دشمن سے جان چھٹ جائے گی، دشمن اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کے دشمن کو کسی اور مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دشمن سے جان چھٹ جاتی ہے۔ جب آپ کا دشمن ختم، سورہ کوثر پڑھنے سے جادو جنات کے اثرات ختم، پھر اب صرف ایک اللہ کا نام پڑھنے سے اللہ محبت کے ایسے دروازے کھولتا ہے، اللہ محبت کا ایسا چراغ جلاتا ہے کہ دنیا پوچھنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اتنی محبت کل تک آپ لوگ منہ تک نہیں لگاتے تھے، کل تک آپ کے درمیان لڑائی جھگڑے فتنے فساد تھے، آج اتنی محبت کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کے لیے آپ نے آخر میں اللہ کا ایک نام پڑھنا ہے جو محبت کے حوالے سے بے حد مشہور نام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل وقت میں اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ آج یا جبارو یا کہارو اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب آپ جس کا نام لکھ کر کاغذ پر بیٹھے ہیں، اگر آپ کے پاس اس کی تصویر موجود ہے تو بہترین ہے، تصویر موجود نہیں تو موبائل پر کھول لیں، موبائل پر بھی موجود نہیں تو پھر تصور میں اس بندے کی شکل کو لاتے ہوئے یا ودودو یا ودودو یا ودودو کو پڑھنا شروع کریں۔
یا ودود رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کا لفظی معنی ہے کہ محبت پیدا کرنے والا، دلوں کو نرم کرنے والا، دلوں پر قابو پانے والا، دلوں پر راج کرنے والا۔ آج یا ودود پڑھنے سے اللہ آپ کے دل میں ایسی محبت کا چراغ چلائے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ آج آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ آپ کی محبت میں سرشار ہو جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، کبھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ آپ جو کہو گے، جیسا کہو گے ویسا کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ آپ نے یا ودود کو پڑھنا ہے، اور یا ودود پڑھتے ہوئے اس بندے کی تصویر پر نظر جمائے رکھیں۔ یا ودود کو پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کعبہ سے اس کے دل میں محبت مانگتے جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کا محبوب اپنے ماں باپ، رشتہ دار، دنیا والوں کے سامنے آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی کرے گا۔ لوگ آپ سے محبت کے اعمال پوچھنے آپ کے گھر تک آئیں گے، آپ کی کامیابی کے راز پوچھنے آپ کے گھر تک آئیں گے۔ آپ نے یا ودود کو 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ یا ودود ایک بار ہو گیا، یا ودود 2 بار ہو گیا، یا ودود 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودود یا ودود یا ودود 41 بار پڑھ کر اس تصویر پر پھونک مارنی ہے جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ساس بہو کے لیے کر سکتی ہے، بہو ساس کے لیے کر سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے کر سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے کر سکتی ہے، ماں باپ شرابی، زانی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، شراب کو چھڑانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، برے اعمال کو چھڑانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا شوہر آپ کی طرف توجہ نہیں دیتا، یا ودود کا یہ خاص عمل کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو شروع سے اینڈ تک میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں، ترتیب، طریقہ، تعداد بالکل یہی ہونی چاہیے۔ اور بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج اس ویڈیو کو ابھی تک مکمل دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ خاص راز ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتے، اور جن کو یہ راز مل جاتے ہیں وہ دنیا میں تر جاتے ہیں، وہ دنیا کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اپنے نقش قدم پر چلا لیتے ہیں، ہر کوئی ان کا غلام ہو جاتا ہے، ہر کوئی ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، وہ جو کہتے ہیں، جیسا کہتے ہیں ویسا ہو کر رہتا ہے۔ اب آپ نے یا ودود پڑھ کر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب کاغذ کا کیا کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد آپ نے جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھا ہے، تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک ماریں، تصویر موجود نہیں تو اس بندے کا نام لے کر اس کے دل پر پھونک ماریں، وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ اب اس کے فوراً بعد سب سے امپورٹنٹ بات، اب کاغذ جس پر آپ اس بندے کا نام لکھ کر بیٹھے ہیں، اس کاغذ کو آپ نے کسی وزنی چیز کے نیچے رکھنا ہے۔ اگر تو آپ کسی پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں تو کسی پتھر کے نیچے دبا دیں تاکہ وہ وزنی پتھر اس کاغذ کے اوپر موجود رہے۔ اگر آپ کسی میدانی علاقے میں رہتے ہیں، یعنی آپ جہاں بھی رہتے ہیں، اپنے گھر کی کسی وزنی چیز کے نیچے اس کاغذ کو رکھ دیں، اور احتیاط کرنی ہے کہ یہ کاغذ اس وزنی چیز کے نیچے پڑا رہے۔ اس عمل کی طاقت اور تاثیر تب تک آپ کو ملتی رہے گی، تب تک دنیا آپ کے نقش قدم پر چلے گی، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، کوئی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا، آپ کے تابع ہو جائے گا، جب تک یہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر نام لکھ کر آپ نے یہ عمل کیا ہے کسی وزنی چیز کے نیچے موجود رہے گا۔ صرف اس بات کا خیال کریں، پھر دیکھیں کہ دنیا کیسے آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گی۔ آپ کا دشمن اپنی موت مر جائے گا، دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو جائے گا۔